اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النجم میں ایک خاص مفہوم اور اصول بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میرے حبیب اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کبھی راستہ بھولے یا راہ سے بھٹکے ہوں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت اور درجہ کمال پر فائز ہونے کی ضمانت اور گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی نہ کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس آیہ کریمہ کا ایک نایاب ترجمہ بیان کیا ہے، ایک یونیک ٹرانسلیشن کا انتخاب فرمایا ہے۔ ممکن ہے دیگر مترجمین نے محض صحبت یا قربت کا معنی مراد لیا ہو، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام نے ادب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا تقاضا پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں صاحبکم کا معنی محض صاحب یا جن کی صحبت میں تم وقت گزارتے ہو، جن کی قربت میں تم وقت گزارتے ہو، محض یہ معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ صاحبکم سے مراد یہ لیا کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول گرامی نہ کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی، صحبت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت خاص الخاص کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، متخصصین کو یہ نعمت عطا کی۔ گویا صحبت انسان اپنی تگ و دو سے، اپنی محنت و مشقت سے، اپنی جد و جہد سے حاصل نہیں کرتا، اللہ رب العزت یا لجپال عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحبت یہ ایسی صحبت ہے کہ یہ رسول گرامی تمہیں اس نعمت سے نوازتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہے، مگر یہاں لفظ صاحبکم استعمال کیا اور نبیکم یا رسولکم استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر لفظ رسولکم یا نبیکم استعمال ہوتا تو شاید پڑھنے والے اور سمجھنے والے یہ گمان کرتے کہ اللہ رب العزت جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اس کا اطلاق محض آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو عرصہ ہے اس پر احاطہ کرتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، اور جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل کے 40 برس ہیں، شاید اس پر یہ آیہ کریمہ احاطہ نہیں کرتی، اس پر یہ دلالت نہیں کرتی۔ ذہنوں میں یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ لفظ نبیکم یا رسولکم آیا
تو شاید اللہ رب العزت محض اعلان نبوت کے بعد عہد رسالت کا جو عرصہ ہے اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ دوسرا گمان یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد عہد رسالت میں نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں شاید کبھی راستہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہوں، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے لفظ صاحبکم استعمال کیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہیں، حکم کیا ہیں، مقصود کیا ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ جب لفظ صاحبکم استعمال کیا تو یہ لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ پر دلالت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے وصال مبارک تک یہ لفظ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ محض اس کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی نہیں دے رہا، بلکہ میں اپنے حبیب کی پوری حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرا حبیب اپنی پیدائش سے لے کے بچپن سے لے کے لڑکپن، نو عمری اور نوجوانی سے لے کے اعلان نبوت اور اعلان نبوت سے لے کے اپنے حبیب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اور عظمت کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک لمحے کے لیے کیا، ایک پل کے لیے بھی کبھی راستہ بھولا نہ کبھی راہ سے بھٹکا ہے۔ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ہدایت پر اور اللہ کی روشنی پر گامزن رہا۔ اور لفظ صاحبکم کے استعمال کا دوسرا مقصد ایک مخاطبہ ہے۔ اللہ رب العزت اہل قریش سے مخاطب ہے کہ اے اہل قریش، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی، تم نے تو میرے حبیب کی صحبت اور قربت میں وقت گزارا ہے، تم نے میرے حبیب کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، ان کا سفر و حضر دیکھا ہے، ان کا چلنا پھرنا دیکھا ہے، ان کے اخلاق کو بڑے قریب سے تم نے پایا ہے، ان کے احوال کو دیکھا ہے، ان کے کلام کو سنا ہے، ان کے ارشادات کو سنا ہے، ان کی طبیعت کو بڑے قریب سے پایا ہے۔ تم انہیں پیدائش، بچپن، لڑکپن، نو عمری اور نوجوانی سے دیکھ رہے ہو، میں تو ان کی پوری حیات طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہا ہوں۔ کیا تم بھی جنہوں نے میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے پایا ہے، کیا تم میری اس گواہی اور ضمانت کی تصدیق نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے یہ لفظ صاحبکم سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی استعمال کیا۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یار غار کے لیے، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا۔ اور حضور کے لیے دو مقامات پر یہ لفظ آیا، ایک سورۃ النجم میں اور ایک سورۃ التکویر میں۔ اور سورۃ التکویر میں جو میں نے صاحبکم کا دوسرا راز عرض کیا، اس معنی میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ اہل قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد رسالت میں دعوت و تبلیغ پہ تعجب کا اظہار کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے بارے میں فرمایا، وہ تعجب کا اظہار کرتے، یہ الزام دھرتے معاذ اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجنون تھے۔ تو اللہ رب العزت نے
ان کی مذمت اور ان کی تردید فرماتے ہوئے کہا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ رسول گرامی ہرگز مجنون نہیں ہے، یعنی تم نے انہیں بچپن سے دیکھا ہے، ان کی نوعمری اور نوجوانی دیکھی ہے۔ اگر جنون نے ظاہر ہونا ہوتا تو اعلان نبوت کے بعد کیوں ہوتا؟ یہ جنون تو معاذ اللہ ان کی نوعمری یا نوجوانی یا بچپن میں ظاہر ہو جاتی۔ مگر اے اہل قریش، بتاؤ، تم نے ان کے ساتھ پیدائش سے وقت گزارا ہے، وصال تک انہیں پایا ہے، کیا تم نے میرے حبیب کے کسی بھی فعل، قول یا عمل میں دور دور تک کوئی مجنونانہ عمل پایا ہو؟ کیا ایک لمحے یا ایک پل کے لیے بھی تم نے میرے حبیب کو کوئی مجنونانہ عمل، فعل یا قول کرتے ہوئے دیکھا؟ یہاں دوسرا معنی صاحبکم کا سمجھ میں آتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ پر احاطہ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل قریش سے ایک مخاطبہ ہے، مکالمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم نے تو میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کی صحبت و قربت میں وقت گزارا ہے، گویا اب سن لو، میں گواہی دے رہا ہوں، اور تم نے بھی میرے حبیب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ میرا حبیب اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک لمحے کے لیے کیا، ایک پل کے لیے بھی نہ کبھی راستہ بھولا، نہ کبھی راہ سے بھٹکا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ مبنی بر ہدایت اور اللہ رب العزت کی روشنی ہے۔